الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ اللہ کے شکر ہے کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مکتوبات شریف کا درس جو ہم نے 2015 میں شروع کیا تھا اور ہر ہفتے اس کا درس ہوتا تھا، ہر بدھ کے دن، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آج بدھ کا ہی دن ہے اور اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے 27ویں ہے، جس میں لیلۃ القدر کا بہت قوی امکان ہوتا ہے۔ بہت اتار چڑھاؤ آ گئے اور ہمارے ارادے آگے پیچھے ہوتے رہے، لیکن اللہ پاک کی مشیت اپنا کام کرتی ہے اور اس کے لیے اس مبارک رات کو الحمدللہ چنا گیا۔ اس لحاظ سے ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ اس محفل میں ہم شریک ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریف میں جو نور ہے وہ عارفین سے چھپی ہوئی نہیں ہے، البتہ اس کا ترجمہ تو ہوا ہے، لیکن اس کی جو تشریح ہے مکمل، کم از کم ہمیں معلوم نہیں کہ مکمل ہو چکی ہو۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ سعادت اور توفیق بخشی کہ یہ آج الحمدللہ تشریح مکمل ہو رہی ہے الحمدللہ۔ چونکہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو معارف ہے اور علوم ہے وہ بڑے گہرے ہیں اور 1000 سال پر محیط جو تجدید کا دائرہ ہے اس پہ ماشاءاللہ شروع ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس میں بعض باتیں جو بعد میں کام آئیں گی وہ بھی ہیں، اور جو وقت کے ضرورت کے مطابق ہیں وہ بھی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ معلوم نہ ہو تو انسان محروم رہ جاتا ہے۔ مثلا آج کے جو مکتوبات، ہم اس کو اتفاقاً نہیں کہتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اتفاق کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں ہر چیز مقرر ہے، اپنے وقت پہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے سمجھ کے بغیر، ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، جو مکتوبات چھوٹ رہے تھے اور جو مکتوبات پڑھے جا رہے تھے، اس کی تشریح ہو رہی تھی، تو اس میں جو چھوٹ گئے تھے اس کو جب ہم نے شروع کیا تو ابھی یہ جو مکتوب نمبر 36 اور 37 ہے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو بالکل ایسے جیسے سب کا خلاصہ نکل آ رہا ہے، حالانکہ ہمیں اس کا علم بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اور بعض باتیں جو لوگوں میں ایسی مشہور ہیں جس کی وجہ سے بعض باتوں میں صرف لوگ رہ جاتے ہیں، اصل چیز تک نہیں پہنچ پاتے، اس کے بارے میں آج الحمدللہ اس کے اندر بہت بڑا علم اور معرفت ہے۔ وہ انشاءاللہ آج ابھی میں پڑھتا ہوں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت نے اپنے 10 سال کے اندر جس چیز کو محسوس فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مفت میں نصیب دے رہے ہیں۔
اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوں گی. اگرچہ اب تو صرف آج مکتوب نمبر 37 کا ارادہ تھا اور مکتوب نمبر 36 پڑھا گیا ہے آج، لیکن اس کو پڑھ کے اندازہ ہوا کہ یہ تو اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. اگر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے تو شاید 37 بھی پوری طور پہ سمجھ نہ آئے، کیونکہ یہ مکتوبات شریف ایک ہی شخص کے نام پر ہے. تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ مکتوب نمبر 33 سے ایک ہی شخص کے نام چلے آ رہے ہیں. 33 34 35 36 37. تو یہ گویا کہ ایک مسلسل کنٹینیویشن ہے، اور حضرت نے ان سے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے مشغل راہ ہیں. تو اس وجہ سے مکتوب نمبر 36 کو بھی پڑھا جائے گا. اس کی ضروری تشریح اگر تشریح ہو چکی ہے، لیکن اس کی ضروری تشریح اب بھی ساتھ انشاءاللہ 37 کے لیے کریں گے. تفصیلات میں جائے بغیر میں اس کا جو لب لباب عرض کروں گا. شریعت کے 3 جز ہیں: علم، عمل اور اخلاص. جب تک یہ تینوں جز ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک حقیقت میں شریعت ثابت نہیں ہوتی. اور جب حقیقت میں شریعت ثابت ہو گئی تو حق جل شانہ کی رضامندی حاصل ہو گئی، جو کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے اوپر ہے. ورضوان من اللہ اکبر. پر شریعت تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں کی ضامن ہوئی. کوئی بھی مقصد نہیں جس کے حاصل کرنے میں شریعت کا ماسوا کسی اور چیز کی ضرورت پیش آئے. طریقت اور حقیقت کہ جس کے صوفیاء کرام ممتاز ہے، شریعت کے تیسرا جز یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہے. یعنی یہ فرمایا کہ طریقت اور حقیقت یہ 2 چیزیں، چونکہ اصل میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت. تو یہاں جو 2 چیزیں طریقت اور حقیقت فرمایا کہ جس کے ساتھ صوفیاء کرام ممتاز ہیں، کیونکہ شریعت کا علم تو عام علماء کرام کے ساتھ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ شریعت کے تیسرے جز یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں. یعنی طریقت اور حقیقت اخلاص کی تکمیل کے لیے، جس کے ذریعے سے شریعت کا ثمرہ نصیب ہو جاتا ہے. شریعت کا ثمرہ نصیب ہو جاتا ہے. بس ان دونوں کے حاصل کرنے سے مقصود شریعت کا کامل کرنا ہے، نہ کہ شریعت کے سوا کوئی اور امر ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کسی اور بات پہ نہیں زور دے رہے ہیں، بلکہ شریعت پر ہی زور دے رہے ہیں. حقیقت اور طریقت اور حقیقت میں شریعت پر ہی زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ اصل عمل کا مطالبہ شریعت پر ہے. اور اس میں اخلاص ضروری ہے، تو اخلاص کے لیے طریقت اور حقیقت ہے. لہٰذا یہ دونوں چیزیں مل کر یہ شریعت کی تکمیل کر رہی ہیں. احوال اور مواجید، اس کو اچھی طرح سن لے جو بھی سن رہے ہیں. احوال اور مواجید، وجد و حال، علوم و معارف، جو کہ صوفیاء کرام کو رائے سلوک طے کرنے کے دوران حاصل ہوتے ہیں، اصل مقاصد میں سے نہیں ہیں. بلکہ وہم خیالات ہیں جن سے طریقت کے طلبہ کی تربیت کی جاتی ہے. ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچنا چاہیے، جو کہ جذب و سلوک کے مقامات میں آخری مقام ہے. 10 مقامات جو حضرت نے فرمائے ہیں: مقام توبہ، مقام نیابت، مقام ریاضت، مقام قناعت، مقام تقوی، مقام صبر، مقام زہد، مقام توکل، مقام تسلیم، مقام رضا. یہ آخری مقام ہے جس کا قرآن بھی خبر دے رہا ہے: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یعنی انسان جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، مقام رضا اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. مرضیہ، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں جذب و سلوک کے مقامات کا آخری مقام ہے، کیونکہ طریقت و حقیقت کے منزلوں کے طے کرنے سے اس کے سوا اور کچھ بھی مقصود نہیں کہ اخلاص حاصل ہو جائے، جو کہ حق تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل ہونے کے لازمی ہے. یعنی جو محنت ہم کر رہے ہیں، علوم و عارف
جو حاصل ہو رہے ہیں یا جو وجد اور حال اس میں نصیب ہو رہا ہے، ان سب کا لازمی نتیجہ اخلاص اور رضا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. بس اگر ان چیزوں یہ چیزیں حاصل نہ ہو اور درمیان میں چیزوں میں کوئی رہ جائے تو اس کو مقصود تو حاصل نہیں ہوا، وہ تو راستے میں رہ گیا. اب ذرا اس پر میں ایک بات عرض کروں گا، ایک بہت اہم بات عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو صحیح طور پہ عرض کر سکوں. اس مبارک رات کی برکت سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ لوگ اس کو اپنی مخالفت نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ، بلکہ اس کو اپنے لیے انتہائی مفید سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ کی اپنی مشیت ہے، وہ ہمارے خواہشات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے خواہشات اللہ کی مشیت کے مطابق بنانی ہوگی. اگر اللہ پاک نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہدایت کے لیے بھیج دیا تو اس پر سلسلہ تمام نہیں ہوا. یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور وہ جو حدیث شریف ہے کہ ہر صدی کے ابتدا پہ ایک مجدد آتا ہے جو دین میں شامل شدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ مطلب جو ہے نا اس کا وہ کرتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ نکارتے ہیں، دین اس میں سے صاف نکال لیتے ہیں. وہ سلسلہ چل رہا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے بعد شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے یہی کام کیا. شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. اب حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال کے لیے ماشاءاللہ ایک نعمت اس امت تک پہنچائی. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت لے کے آئے تھے، اس نعمت کو ہر مجدد اپنے دور میں اس امت کے سامنے لاتا ہے، اور 1000 سال کے بعد اس کا بڑا حصہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے. تو ہر سال کے بعد مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات میں اگر کوئی آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تو حضرات تشریف لا دینا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں لوگوں نے باتیں آگے پیچھے کی تو اس کے لیے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ بھی تشریف لائے، اس سے پہلے بھی مجددین تشریف لائے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت مجدد صاحب کی تعلیمات میں بھی لوگوں نے بے سمجھیاں کی ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ماشاءاللہ اپنی کوشش کی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہیں، اور اس کے بعد حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے. اب دیکھ لیں سلسلے سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں. مطلب یہ بالکل یہ والی بات ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ سارے سلسلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اصلاح کے لیے ہیں. اب نقشبندی سلسلے سے جو اللہ پاک نے کام لیا وہ سبحان اللہ ہمیں معلوم ہے، ماورا النہر میں اور ترکی میں اور ہندوستان میں اپنے مخصوص حالات کے اندر جو نقشبندی سلسلے سے اللہ پاک نے کام لیا وہ سب کو نظر آتا ہے الحمدللہ. اب اس نقشبندی سلسلے کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص حکمت کے ساتھ چشتی سلسلے کے ساتھ جوڑ لیا. کیسے جوڑا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقشبندی سلسلے میں تربیت پا چکے ہیں مولانا نصیر الدین صاحب ولایتی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے اجازت دی، ان کے محبوب خلیفہ ہیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کا ہاتھ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کو بھی اطلاع فرمائی. انہوں نے بھی پہچان لیا اور حضرت نے بھی جان لیا، لیکن دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اب تلاش میں پھر رہے ہیں کہ کدھر ہے حضرت. شکل و صورت تو معلوم ہے لیکن پہچان نہیں ہے. لوگوں کو بتا دیا، کافی جگہ ناکامی ہوئی. ایک جگہ کسی نے کہا کہ جنجانہ میں بھی ایک بزرگ ہے، ذرا تھوڑا سا ان کو بھی دیکھ لیجیے گا. وہاں تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ وہی بزرگ ہے. حضرت سے فوراً درخواست کی کہ مجھے اپنے فرزندی میں لے لیں.
حضرت نے ان کو منڈ سے اٹھا کے فرمایا آپ کو اپنے خواب کے اوپر بڑا بس ہو گیا، اور بیعت فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ دیکھیے ہمارے جتنے بھی کشف ہیں، یقیناً بزرگوں کی کشف بڑی قیمتی سرمایہ ہے، اور خواب کا مقام اس سے آگے، اور خواب بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ بھی ایک ولی اللہ کا خواب ہے۔ یہ ساری باتیں ویسے تو نہیں ہے، تو تشکیل ہے، تشکیل ہو گئی۔ اس طریقے سے حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض چشتی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشبندی فیض کے ساتھ مل گیا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ حالات نے گویا کہ دوبارہ وہ ایک نئی صورت اختیار کر لی۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چشتی نسبت کو نقشبندی نسبت کے ساتھ ملایا گیا تھا، تو اس وقت حضرت کے نقشبندی نسبت کو چشتی نسبت کے ساتھ ملایا گیا، اور اس ذریعے سے ماشاءاللہ ایک نیا سلسلہ وجود میں آیا جس کو سلسلہ امدادیہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل نقشبندی سلسلہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ اس ذریعے سے ٹھیک ہو سکتی تھی آج کل کے دور کے لحاظ سے۔ کیسے؟ مثلا جو مقاصد ہے جس کا ابھی حضرت ذکر فرمائیں گے انشاءاللہ اس مکتوب شریف میں، اگر وہ گم ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو ان حضرات نے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ابتدائی سے وہ چیزیں پکڑ لی جہاں سے مسئلہ ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے ماشاءاللہ اس کی تصحیح فرمائی، اور وہ چیزیں کبھی پھر پیش ہی نہیں آ سکتی تھی۔ مثلا مجھے اپنے شیخ کا پتہ ہے، ابھی حضرت جو بات فرمائیں گے انشاءاللہ، وہ اپنے شیخ نے مجھے بالکل ابتدا میں فرمائی تھی کہ میں نے کچھ احوال حضرت کو سنایا ہے، حضرت فرمائے دور کرو دور کو، یہ راستے کے کیل تماشے ہیں، یہ راستے کے کیل تماشے۔ اب راستے کے کیل تماشے کیے کر مجھے سمجھا دیا نا کہ یہ چیزیں درمیان میں آتی ہیں لیکن مقصود نہیں ہے، اور حضرت علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ ایک شخص ہے اس کو کشف نہیں ہوتا، اس کو کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ اپنے مقصود پہ پہنچ جاتا ہے، منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے آدمی کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور اس میں مشغول ہو کر اپنے مقصود سے رہ جاتا ہے۔ کون اچھا ہے؟ ظاہر جو مقصود تک پہنچ گیا اس کو نظر کچھ بھی نہیں آیا لیکن اپنے مقصود کو پہنچ گیا، تو ظاہر مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اس کو پہنچا دیا، اصل تو مقصود تک پہنچنا ہے۔ تو اب یہ صرف تجربے کی بات تھی، کیونکہ لوگ اس میں رہ رہے تھے، لوگ درمیان میں اس کی وجہ سے جو ہے نا جس محروم ہو رہے تھے، تو ان بزرگوں کو اللہ پاک نے وہ نعمت دے دی جس کے ذریعے سے اب ماشاءاللہ وہ مسئلہ نہیں رہا۔ اب حضرت کی بات سنیں اور اس پر آپ بالکل اپنی طرح سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسی نعمت ہے۔ فرمایا تینوں قسم کی تجلیات، یعنی تجلیات افعالیہ، صفاتیہ اور ذاتیہ اور عارفانہ مشاہدات سے گزر کر ہزاروں سالوں میں سے کسی ایک کو اخلاص اور مکمل رضا کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ کم سمجھ لوگ احوال مواجد، حال و وجد کو اصلی مقاصد میں شمار کرتے ہیں اور مشاہدات و تجلیات کو اصل مطلب خیال کرتے ہیں، اس لیے وہم خیال کی بندش میں پنسے رہتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں، میں نہیں عرض کر رہا۔ مکتوب نمبر 36 ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، پہلے جلد کا۔ اور شریعت کے کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ حضرت نے جس آیت سے کریمہ سے استدلال کی وہ بنیادی آیت ہے اجتباء کی اور انابت کی، یعنی مشرکین کو یہ بات جس کی طرف ان کو بلایا جاتے بڑی باری اور مشکل معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنی طرف جذب کر لیتے اور اسی کو اپنی طرف ہدایت دیتے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہاں، اخلاص کے مقام کا حاصل ہونا اور رضا کے مرتبہ تک پہنچنا ان احوال مواجد کے طے کرنے پر موقوف اور علوم عارف کے ساتھ وابستہ ہے، پس یہ سب امور مطلوب حاصل کرنے کے وسائل اور مقصود تک پہنچنے کے ابتدائی اسباب ہیں۔ اور اس فقیر
حضرت مجاہد صاحب اپنے لیے فرماتے ہیں، پر اس مطلب کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس رہ سلوک میں پورے 10 سال گزرنے کے بعد واضح طور پر ظاہر ہوئی، اور شاید شریعت یعنی شریعت کا معشوق کما حق و جلوہ گر ہوا، اگرچہ شروع ہی سے احوال مجاہد میں گرفتار نہیں تھا، لیکن اور شریعت کی حقیقت کے ساتھ متحقق ہونے کے سوا اس کو کوئی اور مطلب پیش نظر نہیں تھا، لیکن پورے 10 سال گزرنے کے بعد معاملہ کی اصل حقیقت جیسے کہ چاہیے تھی ظاہر ہوئی۔ الحمدللہ علی ذالک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا حمد بحق حمد و شکر ہے، اور حمد شکر جو کہ اغراض فاسد ریا و سمجھ سے پاک اور اس کی ذات و صفات کے اعتبار سے مبارک ہے۔ معرفت پناہ میاں جمال شیخ جمال کی فوت ہونے سے تمام مسلمانوں کے رنج و غم اور پریشانی لاحق ہے، ان کے محدودزادوں کے اس فقیر کی جان تعزیت کرنے کے بعد فاتح پڑھے والسلام۔ یہ تو مکتوب نمبر 36 میں حضرت نے فرمایا، بالکل آخری بات فرمائی، یعنی جو یوں سمجھ لیے بنیادی بات، آپ بے شک طریقت کے حقیقت کے غواص ہوں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بنیادی بات یہ ہے۔ اب اگر اللہ جل شانہ کسی کو یہ مقصود نصیب فرمائے اور کوئی چیز نہ بتائے، مجھے بتاؤ کامیاب وہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کو کوئی چیز بھی نہ معلوم ہو لیکن یہ چیز ان کو حاصل ہو اللہ کی رضا کے لیے، وہ اخلاص کے ساتھ شریعت پر چل رہا ہو، مجھے بتاؤ۔ اب دیکھ لیں حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چیز اللہ پاک نے 10 سال میں عطا فرمائی، یہ نہیں کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ جلدی نہیں عطا کر سکتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں سے گزروا کے جن میں لوگ پن سکتے تھے وہ ساری چیزوں سے گزروا کر پہنچا کر پھر یہ بات بتا دی، تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو تو یہ چیز حاصل ہی نہیں تھی اس لیے انہوں نے ایسی باتیں کر لی، ساری چیز حاصل ہونے کے بعد یہ بات کر لی۔ کیا ہم بھی ان تمام چیزوں سے گزرنا لازم سمجھیں گے؟ ہمیں تو حضرت کی برکت سے حاصل ہو گیا نا وہ چیز، وہ نعمت حاصل ہو گئی، اور وہ کیا چیز ہے کہ ہمارا مقصود اصلی کیا ہے؟ اللہ کے ہمارے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ہمارا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ شریعت پر چلنا ہے بس، جس کو طریق صحابہ کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ طریق صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس یہی چیز تھی، صحابہ کرام کے پاس یہی چیز تھی، تو صحابہ کرام نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا اور اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت پر چل کر اپنے مقام کو اپنے مقامات حاصل کیے۔ اب جو سیر اللہ ہے، لوگ بڑے مشکل الفاظ میں پھنس جاتے، بھائی سیر اللہ کیا ہے؟ رستے کے رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، رستے کے رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ کسی میں کسی کے میں سستی ہے، کسی میں ہرس ہے، کسی میں بے صبری ہے، کسی میں جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا وہ خواہشات کی کثرت ہے، مختلف قسم کے موانع ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصود سے رہ سکتا ہے۔ سیر اللہ میں یہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور جب یہ رکاوٹیں دور ہو جائے پھر اس کے بعد تو شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے نا، تو عمل کرنے وہ کیا ہے؟ وہ طریقے صحابہ ہے، وہ مطلب اس کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اس کو صرف اللہ بھی کہا گیا، اس کو صرف اللہ بھی کہا گیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، ہمیں تو بنیادی چیز جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے بس، اس سے زیادہ کوئی مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ اب یہ چیز حضرت مزید نقشبندی سلسلے کی معرفت سے سمجھانا چاہتے ہیں مکتوب نمبر 37 میں شیخ محمد چتری کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روش سنتی کی پیروی پر آمادہ کرنے اور نسبت نقشبندیہ اسراروں کے حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے بارے میں شیخ محمد چتری کی طرف صادر فرمایا۔ پاکیزہ مکتوب گرامی جو کہ آپ نے مہربانی فرما کر صادر فرمایا تھا، اس کے مطالعے سے بہت مسرت اور خوشی ہوئی۔ آپ نے اس طریقہ عالیہ نقشبندی پر اپنی استقامت اور ثابت قدمی کے بارے میں تعریف فرمایا تھا۔ الحمدللہ سبحانہ وعلا ذالک، اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، حق سبحانہ تعالیٰ اس طریقہ عالیہ کے بزرگوں کی برکت سے آپ کو بے انتہا ترقیہ عنایت فرما دے۔ جس وقت حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ کی نسبت نقشبندی ہے، ایسی تو نصیب فرمائی تھی، ایسی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نقشبندی سلسلے کے فیوز و برکات نصیب فرما دے، ایسا نصیب فرمائے، ایسا نصیب۔ حضرت نے بالکل والہانہ دعائیں عطا فرمائی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ انہی کی برکت ہے،
ان بزرگوں کا طریقہ سرخ گندک یعنی یہ جو ہے نا وہ یعنی اکثیر ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر منحصر ہے۔ دیکھو وہی چیز جو پہلے 36 مکتوب میں بنیادی چیز کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کی تابعداری۔ یہ فقیر اپنے موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے کہ بہت عرصے تک علوم و معارف اور احوال مواجدی معنیساں کے بادل کی طرف بکثرت لگاتار وارد ہوتے رہے۔ جو کام کرنا چاہیے تھا حق سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت سے ہو گیا، اور اب اس کے سوا اور کوئی آرزو باقی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کیا جائے۔ اور احوال مواجد اہل ذوق کے سپرد ہیں۔ میں احوال مواجد کو اہل ذوق کے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے بات کے قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے ساتھ کیسے میچنگ ہے۔ حضرت سے اپنے بیٹے نے پوچھا، حضرت بابا لوگوں کے جو ہے نا مقامات ہوتے ہیں، آپ کا کون سا مقام ہے؟ ان کا بیٹا میں نے بزرگوں کے لیے چھوڑی ہے، میں نے جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ علم علماء کو واگزار کر لیا ہے، درویشوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میرے گلے میں جو اللہ کی بندگی کا جو توق ہے اللہ نے جو ڈالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ موت تک میرے گلے میں رہے، بس یہ میرا مقام ہے۔ بندگی 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 بندگی، اب یہ سن لیں۔ ہاں جی، تو حضرت نے بھی یہ بات فرمائی، آپ کو چاہیے کہ اپنے باطن کو اپنے سلسلہ خواجگان کو اس کی نسبت سے معمول رکھتے ہوئے اپنے ظاہر کو ظاہری سنت کی پیروی سے پوری طرح آراستہ اور گامزن کریں۔ کاری این غیر ہم ایچ، کام یہی ہے اصل، باقی سارے ہچ ہے۔ 5 وقت کی نماز کو اول وقت میں ادا کر لیا کریں، سوائے سردیوں میں عشاء کی نماز کی تاخیر رات تک اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ اس امر میں فقیر بے اختیار ہے، نہیں چاہتا کہ نماز کے ادا کرنے بال برابر ذرا سی بھی تاخیر ہو، اور کسی بشری تقاضے سے عاجز ہونا اس سے مستثنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے کیسے خوبصورت کلام سے اس کے بارے میں واضح فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب اپنے امت سے کہہ دے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مطلب ان سے کہہ دو کہ میرے سنتوں کا اتباع کر لو، میرے اتباع کرو، تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے۔ یعنی میرے حبیب اپنے امت سے کہہ دو کہ میرے اتباع کر لو، اللہ پاک تمہیں اپنا، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب اصل بات تو یہی ہے، بنیادی بات یہی ہے۔ ہاں اس کے لیے جو تیاری ہو اس کو طریقت کہہ دیں، طریقت، حقیقت، یہ ساری چیزیں اس کے لیے راستے ہیں، اور اس میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا، بس یہی ہماری بات ہے، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ اس رات کی برکت سے الحمدللہ ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ماشاءاللہ عظیم نعمت اللہ پاک نے حاصل فرمائی، عظیم نعمت۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، ارادہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرمانے والے ہیں اور اللہ آسان فرمانے والے ہیں، اور مبارک رات ہے، اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت کے جتنے بھی ماشاءاللہ مکتوبات شریف میں جو علوم و معارف ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، ٹاپک وائز وہ الحمدللہ علیحدہ علیحدہ بیان کیے جائیں، اور مکتوبات سے اس کو مستند کیا جائے کہ کس مطلب ریفرنسنگ کی جائے، یعنی اس کے باقاعدہ ریفرنسنگ ہو کہ کون سے مکتوب سے ہم لے رہے، کون سے مکتوب سے کیا کیا چیز لیا گیا ہے، وہ ذرا سمجھ میں آ جائے لوگوں کو کہ ہے حضرت ہی کی، لیکن ہمیں نیٹ شیل میں رزلٹ مل جائے، کیونکہ سارے مکتوبات سب لوگ پڑھ نہیں سکتے، لیکن ان چیزوں کی ضرورت تو ہمیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر یہ والی بات جیسے حضرت نے بات بیان فرما دی، یہ مختلف مکتوبات میں موجود ہے، تو ان سب کو اکٹھا کر کے اسی مفہوم کو سامنے کیا جائے۔ اس طریقے سے عقائد حضرت نے اس پر بڑی محنت کی ہے، حضرت کے عقائد کو بالکل ان کے حضرت کے کام کو آگے سامنے لایا جائے، نقشبندی سلسلے کے بارے میں جو حضرت نے ارشادات فرمائی ہیں وہ ہم مطلب سامنے لائے جائیں، کچھ معارف و اسرار ہیں ان کے بارے میں جو باتیں فرمائی ہیں وہ جو ہے مطلب وہ سامنے لائے جائے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف ٹاپکس وہ جو ہیں ان کو ٹاپک وائز ہم سلیکٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس میں کامیاب فرما دے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کیونکہ مبارک رات ہے، دعائیں کرنی چاہیے، یہ بھی دعا ہے کہ جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے اس کو بھی الحمدللہ جو اللہ کے فضل و کرم سے 2008 میں شروع کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تکمیل تک پہنچائے،
اور مطلب یہ ہے کہ جو کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مطلب شائع فرما دے، اور اس طریقے سے جو حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلسلے کی جو کام ہوئے انہوں نے جو محنت کی ہے وہ بھی آ جائے، بالخصوص حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو اوقات پہ جو کام ہوا ہے وہ بھی الحمدللہ اللہ کرے کہ وہ جو ہے نا وہ سب اس کا جو فروٹ ہے اس کا جو پل ہے وہ ہم سب تک مل جائے، کیونکہ آج کل کے دور کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ تو اللہ جل شان سے دعا ہے۔ اب چونکہ وعدہ کیا ہے کہ کچھ لوگ بیعت ہونا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے بیعت کا الفاظ میں کہوں گا، تو جو بیعت کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوگا کہ کچھ حصہ مشترک ہے مردوں اور عورتوں میں، کچھ حصہ مردوں کا علیحدہ ہے، کچھ حصہ عورتوں کا علیحدہ ہے۔ تو پہلے جو ہے نا مطلب ہے کہ مشترک حصہ ہم پڑھ لیں گے، تو میرے ساتھ وہ مرد بھی پڑھیں گے عورتیں بھی پڑھیں گی، ہاں جی۔ پھر جو مردوں والا حصہ ہے وہ پہلے پڑھ لیں گے، تو میں اعلان کر دوں گا کہ اس میں صرف میرے ساتھ مرد شریک رہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد عورتوں کی سے میں عرض کروں گا کہ اب وہ عورتیں جو ہے نا مطلب میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ دونوں کے الفاظ ذرا مختلف ہیں، ہاں جی۔ تو شروع میں کرتا ہوں، سب لوگ تیار ہو جائیں، ہاں جی جی شروع، ہاں جی کنیکٹڈ ہے کتنے تک؟ چلو ہاں میں شروع کرتا ہوں۔ سب حضرات درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں شہادت دیتا ہوں نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے ہیں یا بڑے، مجھے معلوم ہے یا نہیں، مجھ سے قصدن ہوئے یا خطا سے، ظاہر کے ہیں یا باطن کے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، آئندہ کے لیے انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا، اگر غلطی سے پھر گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گا۔ یہ حصہ مشترک تھا۔ اب مرد میرے ساتھ شامل ہوں گے، عورتیں ابھی انتظار کریں، عورتوں کی باری ابھی آئے گی۔ میں بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے واسطے سے، اور ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت سید تنظیم الحق حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب کی، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت میاں بشیر رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا عبد الرحمن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت حاجی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم کی، اور حضرت میاں اجمل قادری دامت برکاتہم کی، شبیر احمد کے واسطے سے، اور اپنے آپ کو داخل کرتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، قادریہ میں اور سہر وردیہ میں۔ اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ اب عورتیں میرے ساتھ شامل ہوں۔ میں بیعت کرتا ہوں۔ کون سے مردوں والا دوبارہ؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ چونکہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا؟ پھر دوبارہ مرد جو ہے نا دوبارہ میرے ساتھ پڑھے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ میں بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے واسطے سے، اور ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی،
حضرت سید تنظیم الحق رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت ڈاکٹر فدا صاحب مدظلو کی، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت میاں بشیر رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت حاجی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم کی، اور حضرت میاں اجمل قادری دامت برکاتہم کی شبیر احمد کے واسطے سے، اور اپنے آپ کو داخل کرتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، قادریہ میں اور سہر وردیہ میں۔ اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ اب عورتیں میرے ساتھ شامل ہوں۔ میں بیعت کرتا ہوں، آپ کہیں گی کرتی ہوں، میں بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے واسطے سے، اور دامن پکڑتا ہوں حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت سید تنظیم الحق رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت ڈاکٹر فدا صاحب مدظلو کی علی کی، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت حاجی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم کی، اور حضرت میاں اجمل قادری دامت برکاتہم کی شبیر احمد کے واسطے سے، اور اپنے آپ کو داخل کرتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، قادریہ میں اور سہر وردیہ میں۔ اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ تو آپ سب کی بیعت ہو گئی، تو جن یہ بیعت ہو گئے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو ہم صلاۃ تسبیح میں پڑھتے ہیں 300 دفعہ وہ، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 200 مرتبہ، یہ دونوں ملا کے ایک ہی وقت میں، ایک وقت مقرر کر کے 40 دن تک باقاعدہ اس کو پڑھا کریں۔ جب پورا ہو جائے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اطلاع کر دیں۔ اب بھی جو بیعت ہوئے وہ اپنے اطلاع ضرور کر لیں، اور جب 40 دن پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد بھی اطلاع کر دیں تو ان کو اگلا سبق دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مردوں اور عورتوں کے لیے مشترک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جب یہ کوئی پورا کر لے گا بتا دیں گے تو پھر مردوں کے لیے طریقہ الگ ہوگا، عورتوں کے لیے طریقہ الگ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیعت کو قبول فرما دے، اور اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام سلاسل کے فیوز و برکات نصیب فرما دے۔ اب دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ جس طریقے سے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل تو طریقت اور حقیقت اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے شریعت مطہرہ پر چلنا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اخلاص تام نصیب فرما دے، اور اپنی رضا کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما دے، اس پر شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما دے یا اللہ، اسی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما دے۔ اور یا رب العالمین جو آگے پیچھے چیزیں ہیں جس میں لوگ پھنس سکتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں، اپنا تمام چیز ضائع کر سکتے ہیں، یا رب العالمین تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس نقصان سے بچا دے۔ یا رب العالمین جو علوم و عارف ہمارے بزرگوں کو عطا ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمیں بھی یا اللہ علوم و معارف اپنی رضا کے لیے نصیب فرما دے، اپنی رضا کے حصول کے لیے نصیب فرما دے، اور یا اللہ اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے نصیب فرما دے، اور شریعت پر چلنے کے لیے نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا، اس راضی کے پر ناراض نہ ہو۔ یا اللہ افراد تفرید سے پاک زندگی عطا فرما دے، یا اللہ افراد تفرید سے پاک زندگی عطا فرما دے، یا اللہ افراد تفرید سے پاک زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اس مبارک رات میں یا اللہ تو نے جو رکھا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن تجھے معلوم ہے، اے اللہ ہم سب کو یا اللہ العالمین ایمان و احتساب کے ساتھ پورا نصیب فرما دے،
پورا پورا نصیب فرما دے، ایک چیز بھی نہ رہ جائے، ایک چیز سے بھی ہم محروم نہ ہو جائیں یا اللہ، ہماری غلطیوں سے کوتاہیوں سے یا اللہ کوئی چیز بھی ہم ان سے رہ نہ جائے یا العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے اخلاص تام نصیب فرما دے اور اللہ دائمی رضا نصیب فرما دے یا اللہ، دائمی ایمان اور یا اللہ دائمی ایمان اور اس پر عمل نصیب فرما دے یا اللہ، اس کے مطابق عمل نصیب فرما دے، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما دے یا العالمین۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما یا اللہ، جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اے اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کے مشکلات سے، جہنم کے گردوے سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما یا اللہ۔ یا العالمین جتنے بھی یا العالمین بزرگ دنیا سے تشریف لے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما، اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دے اور یا العالمین کے قبروں کو نور سے بھر دے یا العالمین۔ یا اللہ جتنے ہمارے قابر زندہ ہیں اسے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما، آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ تیرے بھی پاس ہم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا یا اللہ، ہمیں ایسی عقل مندی نصیب فرما دے یا العالمین۔ یا اللہ ہمیں ایسی عقل مندی نصیب فرما یا اللہ، تو نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا یا العالمین، اپنے نفس کی تزکیہ یا اللہ نصیب فرما دے، ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دے یا اللہ، اس کا مکمل تزکیہ فرما دے اور یا العالمین ہمیں یا اللہ محرومی سے بچا دے یا اللہ۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں فجور سے بچا دے، ہمیں تقویٰ عطا فرما دے، اپنی رضا کی دولت دائمی نصیب فرما دے یا اللہ۔ یا العالمین تو نے فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم یا اللہ، قلب سلیم عطا فرما دے یا اللہ، قلب سلیم عطا فرما دے یا اللہ، قلب سلیم عطا فرما دے یا اللہ، عقل فہیم عطا فرما دے یا اللہ، عقل فہیم عطا فرما دے یا اللہ، عقل فہیم عطا فرما دے یا اللہ، اپنی رضا کی دولت عظیم نصیب فرما دے یا اللہ، اپنی رضا کی دولت عظیم نصیب فرما دے یا اللہ، اپنی رضا کی دولت عظیم نصیب فرما دے یا اللہ۔ تو اپنے فضل و کرم سے یا العالمین ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما دے، پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے لیے قبول فرما دے او یا العالمین۔ اس مقصد سے اگر کوئی اس کو ہٹانا چاہتا ہے تو اول ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے یا العالمین۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرما دے یا اللہ، جو دجالی فتنے برس رہی ہیں یا اللہ، ان سے ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے، ہمارے ساتھیوں اور سلسلوں کو محفوظ فرما دے، ہماری خانقاہوں، مسجدوں اور مدرسوں کو محفوظ فرما دے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو محفوظ فرما دے، ہمارے عورتوں مردوں کو محفوظ فرما دے یا العالمین۔ یا اللہ تو اپنے فضل کا بوڑھوں بچوں جوانوں سب کو محفوظ فرما دے یا اللہ، ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ۔ دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرما، حضرت امام مہدی علیہ السلام ہمارے وقت میں آئے تو یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں کر دے اور یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کے فوج کے سپاہی بنا دے، ان کے ساتھ شامل کر دے یا العالمین۔ اس وقت یا العالمین اپنی دین کی خدمت کے لیے یا العالمین بے انتہا یا اللہ خیر کے طریقے سے ہمیں شامل فرما دے اور یا العالمین ہمیں ہر قسم کی گند سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں سے گند کو نکال دے، ہمارے دماغ سے گند کو نکال دے، ہماری نفسوں کو ہمارے یا اللہ قابو میں کر دے اور یا اللہ شریعت کے مطالعے کے مطابق یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، طریق صحابہ عطا فرما، طریق صحابہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین۔ تو ہم سے راضی ہو جائے، ایسے راضی پر ناراض نہ ہو یا اللہ۔ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما اور جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچا ہے، توقع رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ۔ ہمیں خیر عطا فرما، شر سے محفوظ فرما دے یا اللہ العالمین۔ القدر ایمان و احتساب کے ساتھ پورا نصیب فرما دے یا اللہ العالمین۔ ہمیں ہر گندگی سے محفوظ فرما، ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں بچیوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے یا اللہ رشتہ داروں کی محفوظ رشتہ داروں کی حفاظت فرما دے اور یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے سلسلے کے سارے لوگ کی حفاظت فرما دے یا اللہ۔ بدلآباد تک ہمارے اولادوں کو اے اللہ دین پر یا اللہ ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إنا
كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز ہے ان کو پورا فرماؤ جو ناجائز ہے ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توقع رکھتے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ سب کے نام بھی نہیں یاد اور یا العالمین یا اللہ ان کے نام لیے جا سکتے ہیں یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جنہوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما ہمارے کانوں کی حفاظت فرما ہمارے زبانوں کی حفاظت فرما ہمارے ذہنوں کی حفاظت فرما ہمارے اللہ جسم کے سارے حصوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے اپنے بھی پاس ان کی فرما بردار امتی بنا دے یا اللہ اپنے فرما بردار بندے بنا دے ہمیں اپنی بندگی عطا فرما دے یا اللہ تو نے تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یا اللہ تو نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرما اپنی بندگی نصیب فرما دے اپنے قرب نصیب فرما دے اپنی رضا نصیب فرما دے یا العالمین اپنے بھی پاس کا ساتھ نصیب فرما دے یا العالمین اپنے بھی پاسم کا ساتھ نصیب فرما اپنے حبیب پاسم کا ساتھ نصیب فرما اپنا قرب حقیقی نصیب فرما اپنا یا العالمین اپنی رضا نصیب فرما دے یا العالمین تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا دے یا العالمین تمام حجابات کو دور فرما یا اللہ العالمین اپنا تعلق نصیب فرما دے اپنی رضا نصیب فرما دے اپنے ذات پر کامل یقین نصیب فرما دے اب یا اللہ ہمارے راستے میں کوئی غیر نہ رہے یا العالمین بس تو ہی تو رہے یا اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہو تیرے لیے سارا کچھ کرتے ہوں تیرے لیے ہم چلتے ہوں تیرے لیے ہم روتے ہوں تیرے لیے ہم ہنستے ہو تیرے لیے اٹھتے ہو تیرے لیے بیٹھتے ہوں یا اللہ بس اب ہم تیرے بن جائے یا اللہ ہر حالت میں تیرے بن جائے یا العالمین ہم سے مکمل راضی ہو جا یا اللہ ہم سے مکمل راضی ہو جا یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے جتنے بھی لغزشیں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دے یا اللہ ہر گناہ معاف فرما دے ہر یا اللہ خطا معاف فرما دے یا العالمین ہر یا اللہ غلط سوچ معاف فرما دے یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ سب معاف فرما دے ہم سب کو یا اللہ مکمل طور پر معاف فرما دے یا اللہ اپنے حبیب اعظم کی پوری امت کو معاف فرما اپنے حبیب اعظم کی پوری امت کو معاف فرما اپنے حبیب اعظم کی پوری امت کو قبول فرما اپنے حبیب اعظم کی پوری امت کو کامیاب فرما دے یا اللہ اپنے حبیب اعظم کی پوری امت کو اپنا بنا دے یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے جو دشمنوں کی سازشیں ان کی سازشوں ان کے اوپر ہی لوٹا دے یا العالمین اپنے حبیب اعظم کی امت کو یا اللہ ان کے شرور سے محفوظ فرما ہمیں سمجھ عطا فرما دے ان کی سازشوں کو جان لے ان کے کاموں کو جان لے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ان لوگوں نے مختلف شوشے چلائے ہیں یا اللہ ان کے شر سے بچا دے کورونا کی بات ہے یا کوئی اور بات ہے جس قسم کی بھی ویکسین کی بات ہے یا اللہ سب کی شرور سے بچا دے سب کے شرور سے بچا دے ان کے گندے یا اللہ العالمین جو مقاصد ہے ان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرما دے ہمیں سمجھ عطا فرما دے ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرما دے ہر مسلمان کو غیرت نصیب فرما ہر مسلمان کو حیا نصیب فرما ہر مسلمان کو اپنے ذات پر بھروسہ نصیب فرما یا اللہ غیار سے کاٹ کر اپنا بنا دے یا اللہ اپنے غیار سے کاٹ کر اپنا بنا دے یا اللہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جائے راضی کے پر ناراض نہ ہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللہ ہمیں صحیح حکمران عطا فرما دے یا العالمین دین کے ساتھ محبت والے یا حکمران نصیب فرما دے حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے وہاں پر جو گندے نظام کو لایا جا رہا ہے ان کے نظام ان کے اوپر لوٹا دے یا ان کا نظام ان کے اوپر ہی الٹا دے یا اللہ العالمین کو مزید موقع نہ دے یا اللہ العالمین سے گندے لوگوں سے حرم کو پاک کر دے یا اللہ ایسے گندے لوگوں سے حرم کو پاک کر دے ایسے گندے لوگوں کو اور مہلت نہ دے اللہ ان کو اور مہلت نہ دے جو بے حیائی لانا چاہتے ہیں جو حرمین کے اندر بے حیائی لانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو مزید موقع نہ دے صحیح لوگوں کو یا اللہ
پاؤں پر پہنچا دے، صحیح لوگوں کو یا رب العالمین یا اللہ وہاں کے اقتدار نصیب فرما دے، ہر قسم کے گندگی سے ہر مسلمان ملک کو بچا دے، ہر مسلمان ملک کو بچا دے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی محبت یا اللہ آپس میں کر دے، اور آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنا دے یا اللہ، ان سب کو ایک کر دے یا اللہ، ترکی ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے یا اللہ العالمین، جو بھی مسلمان ممالک ہیں ان سب کو ایک کر دے یا اللہ، ایک دوسرے کے دست و بازو بنا دے، حرمین شریفین کے خادم بنا دے، حرمین شریفین کے لیے سب کو جمع فرما دے یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری آنکھیں یا اللہ العالمین اپنے مدد کے ساتھ ٹنڈی فرما دے یا اللہ، ہمارے حامی و ناصر ہو جا یا اللہ العالمین، ہمیں ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر سے بچا دے، یہاں پر بھی جو بیرون ایجنٹ ہے یا اللہ العالمین، ان ایجنٹوں کا مقابلہ کر دے اور ان کو عبرتناک یا اللہ انجام سے دوچار کر دے، اور یا اللہ العالمین مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما دے یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، اس طرح تو پر ناراض نہ ہو۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ تپخپل فضل کرم زمودا ٹھولے دعا گانے قبول کے یا اللہ العالمین، گڑیر کمزوری ہو یا اللہ العالمین زمون سر مکمل مدد فرمائے یا اللہ العالمین، مگڑیر کمزوری ہو یا اللہ زمونگا ٹھولے غلطیاں معاف کے، زمونگا قصور نہ معاف کے، زمونگا یا اللہ العالمین یا اللہ جم سمجھ غلط کارو شوی اٹول معاف کے، آئندہ نہ پارا مونگا یا اللہ پسی لار باندھ روان کے، زمونگا ڈونا یا اللہ العالمین صفا کے، اور دنیا محبت نوبا سے یا اللہ زمونگا نفسنو یا اللہ مکمل یا اللہ اصلاح فرمائے، اور یا اللہ العالمین زمونگا استر کو حیا نصیب کے، زمونگا غوگن پاکی نصیب کے یا اللہ، زمونگا ڈونا پاک کے یا اللہ، منگتا زمونگا عقل یا اللہ العالمین صحیح استعمال یا اللہ منگتا نصیب کے یا اللہ العالمین، تقوی رات نصیب کے، ہر خیر رات نصیب کے، ہر شر نمو ساتے یا اللہ العالمین، دوار جانو کامیابی رات نصیب کے یا اللہ العالمین، زمونگا شرام چکم خدمتوں نہ کری دی آٹول قبول کے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم، اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے لیے دعا بھی کر لیں۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا اللہ، تیرے بھی پاس ہم نے جو ایسے موقع پر خیر کی دعا مانگی، یا اللہ ہمیں ہمارے لیے بھی مقدر فرما دے، ان دعاؤں کو ہمارے لیے بھی قبول فرما، اور یا العالمین تیرے جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی ان شرور سے پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔